میرے پیارے، ہماری اولادیں ہماری نہیں ہیں، ہمارا کہنا نہیں مان رہی، ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی، بے اکرامی و بے تکریمی کر رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بات بات پہ شوہر اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں اور اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے، اس کو گالی سمجھتے ہیں، طلاق کو گالی سمجھتے ہیں۔ طلاق کے بعد پیدا ہونے والی جو اولاد ہے وہ حلالی تو نہیں ہے، وہ ان شوہروں کی طرف سے تو نہیں ہے نا جنہوں نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی، تو وہ اولاد پھر اپنے باپ کے تو نہ ہوئے۔ کہا کیسے مانیں گے؟ اکرام کیسے کریں گے؟ عزت کیسے کریں گے؟ ایک مسئلہ میرے سامنے لایا گیا طلاق کے حوالے سے، تو میں نے ان کو یہ فتویٰ دیا کہ طلاق ہو چکی ہے، تو انہوں نے جب اپنے گھر والوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم تو 5 دفعہ دے چکے ہو، 6 دفعہ دے چکے ہو نا، ہم تو روزانہ 10 دفعہ دیتے ہیں۔ پیالی پہ طلاق، پیالی چائے کی اگر میں نے پی لی تو تجھے طلاق، یا میری بیوی کو طلاق۔ ایک پیالی پہ طلاقیں، یہ تکیہ کلام بن چکا ہے۔ بعض لوگ بے خیالی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے طلاقیں دے رہے ہیں، اور بعض اس وجہ سے طلاقیں دے رہے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں پھر بھی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ بظاہر عزت والے لوگ ہیں، اپنی بدنامی اور بری شوہرت سے بچنے کے لیے کہتے ہیں چلو نباہ کر لو، لوگ کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے زندگی، طلاق کے بعد بھی عورت کے ساتھ شوہر بیوی والا معاملہ کرتا ہے، جبکہ وہ بیوی نہیں ہے، وہ عام عورت اور نامحرم ہو چکی ہے، اس کے لیے اولادیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو تکیہ کلام بنا لیا ہے، اور بعض لوگ غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں دی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کہنے لگا جی میں نے تو غصے میں طلاق دی ہے۔ ارے پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ طلاق دی بھی غصے میں جاتی ہے، لیکن مسئلہ ذہن میں رہے آپ لوگوں کے کہ اگر کسی نے پیار میں بھی طلاق دے دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کسی نے غصے میں طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اگر کسی نے لکھ کر دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، زبان سے نہیں کہی، کسی نے زبان سے کہی لکھ کر نہیں دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے لوگوں کی موجودگی میں طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے اکیلے میں طلاق دی کوئی گواہ نہیں ہے تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے بیوی کے سامنے طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے اندرون ملک رہتے ہوئے طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کسی نے بیرون ملک رہتے ہوئے طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے آمنے سامنے طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی، کسی نے فون کے ذریعے سے اپنی بیوی کو طلاق دی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لوگوں کو مسئلہ کا علم نہیں ہے، میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ وہ عورت اس پر حرام ہو چکی ہے، نامحرم ہو چکی ہے، اس کے نتیجے میں جب اولادیں پیدا ہوں گی حلالی کہاں ہوں گی؟ اور پھر وہ تو حرامی ہیں، اور حرامیوں سے حلالیوں والی توقعات رکھنا یہ خام خیالی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، مستورات نے، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، ہمارے محرمات میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر وضو کے کبھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ پھر دیکھیں کہ نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، نیک تربیت ہوتی ہے، اولادیں فرما بردار ہوتی ہیں، اولادیں دیندار ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ طلاقیں تو نہیں دیتے، لیکن ان کو ہم بستری کی دعا بھی یاد نہیں ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔
مسلم اور بخاری میں ہے حدیث ہے کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو شیطان شریک کار ہو جاتا ہے، شیطان کا حصہ پڑ جاتا ہے۔ یہ دعا یاد رکھنی ہے، طلاقوں سے اجتناب کرنی ہے۔ یہ معمولات اپنی زندگی میں لائیں گے کہ طلاقوں سے بچنا اور بچانا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تو پھر ہماری اولادیں فرما بردار بھی ہوں گی، دیندار بھی ہوں گی۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا تو اولادیں شیطان کے زیر اثر ہوں گی، اور طلاق کے بعد پیدا ہونے والی اولاد حرامی ہوگی، اور حرامی اولاد سے حلالیوں والی صفات تلاش کرنا یہ محض خام خیالی ہے، یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو۔ این خیال استو محال استو جنو۔